آج 11 ربیع الاول دوسرے جمعے کے دن سب کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت صرف 41 بار پڑھ لو۔ 80,000 پوری دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ربیع الاول دوسرے جمعے کے دن کا خاص اور اجرری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے اس گھر کا بچہ 12 ربیع الاول سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر سے غربت کا، تندرستی کا، بے برکتی کا، بے سکونی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہوتا ہے، یہ دن خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے، یہ دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ اور آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، زندگی سے ہار چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کوئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد کی کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کوئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو، اپنی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ آپ نے آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جیسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ آج یہ وظیفہ بتائے یہ طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا تو ایک ایسے دن کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی، نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج جب وظیفہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج 11 ربیع الاول جمعے کا مبارک دن آ چکا ہے، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے سعودی عرب سے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 11 ربیع الاول جمعے کا دن آ جائے تو آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ وہ میرے بھائی جو کچھ سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بھائی بھی یہ وظیفہ پڑھے جو اس ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کو گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا ہے۔ اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے کی کرتے ہیں تو ان کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا، اس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ہوتا، ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے مجرری وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ان کو یہ وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ جو وظیفہ آپ نے آج کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، چاہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز وضو کے بعد جب آپ کو وقت ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جتنا پڑھنے میں آسان ہے، عمل میں اتنا ہی وزنی ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اور آپ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں
تو آپ کے جو مالی حالات ہیں ان حالات کا فوری طور پر خود بخود بدلتا ہوا دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے، اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہیں، آپ پیسوں کے بنا بیٹھے ہیں، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے اس سے کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو فرشتے بوریاں بڑھ کر آپ کو رزق دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ ہر تکلیف، آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آئے اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی بندگی اور اس کا شکر اور صبر کے ساتھ ذریعے جڑے ہوئے ہیں، اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے، ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ آپ نے وظیفہ کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف ہیں، بہت سے اعمال ہیں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 11 ربیع الاول جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز ذرا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا رحمت کا باعث ہے اور باعث سے برکت بھی ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجات بلند کروائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مقام میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپا دینے والی محبت چاہتے ہو، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہ ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 11 ربیع الاول دوسرے جمعے کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب جگا دیتا ہے۔ جب بھی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم ایسے زندگی سے نواز دیتے ہیں کہ جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا
میرا گناہ اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے، اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ جو مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ذمہ دوسرے کے گناہوں کو تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آزاری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کی ہے، بہتان لگایا ہے، یا کوئی ایک ایسا گناہ کیا ہے جس سے رب ناراض ہو گیا ہو۔ آپ نے بوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کو انگلیوں پر پڑھ لیں گے، تسبیح کو دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں، اس کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح ہماری جان چھوٹے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنی گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 بار پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا کہ میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول و منظور فرما دو۔ آپ نے پہلے ایک کلمے کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ آپ پہلے کلمے کو ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کو دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے۔ آپ کلمے کا ذکر اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 100 بار پڑھنے کے بعد بلندیاں اور ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 100 بار پہلا کلمہ پڑھ لیں تو اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات، یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص یا رزاقو پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مسئلوں کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، کامیابی میں ترقی، روز کامیابی کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کو دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت کو لے کے بیٹھیں گے وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے، اور اس قرآنی سورت کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ تقدیر بدل دیتے ہیں، مقدر سنور دیتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا تو آج وہ سورۃ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ وہ خاص سورت ہے جو ہمیں اکثر کثرت عطا کرتی ہے۔ جو اس سورت کی
جب اس صورت کی بلند آواز سے گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس صورت کو دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ صورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ سورۃ کوثر کو ہاتھ تک انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو 41 بار پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ وہ بندہ پریشانیوں سے نکل کر غموں سے مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر 70 بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 100 بار کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 11 بار یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 11 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ جب وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ پاک سے دعائیں ضرور مانگنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے دعا کے ساتھ ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور اپنی ساری حاجات پیش کریں۔ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مرتبے کا حامل ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک اس کی عظمت عید سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کو اس دن کی برکات سے محروم رکھا۔ صرف امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل و کرم فرمایا اور امت محمدیہ کی اس دن کی طرف رہنمائی فرمائی اور اس کی برکات سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بنی عالم بن عوف کے علاقے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا کیا۔ نمازوں کی طرح نماز جمعہ کی بھی بڑی اہمیت ہے اور یہ نماز دوسری فرض نمازوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ نماز جمعہ ایسا فریضہ ہے جسے ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کی شادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔